يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطبقون ما بخلوا به يوم القيامة۔ کل کے درس میں آپ کے سامنے زکوٰۃ کی اہمیت بیان کی گئی تھی، اور آج کی مجلس میں زکوٰۃ نہ دینے کے متعلق قرآن مجید کی 2 آیات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 احادیث مبارکہ بیان کی جائیں گی۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ، نہ گمان کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس مال میں جو اللہ رب العزت نے اپنے خاص فضل سے ان کو عطا فرمایا ہے۔ ایک بات ذہن نشین کر لیں، اللہ رب العزت نے پورے قرآن مجید میں جہاں بھی رزق کا تذکرہ فرمایا وہاں اس کی نسبت اپنی طرف کی ہے، یعنی یہ رزق جو تمہیں خرچ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے یہ ہم نے تمہیں دیا ہے۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی جو نشانیاں بتائی ہیں اس میں ایک نشانی یہ بھی بتائی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے یہ خرچ کرتے ہیں، یہ اہل ایمان ہیں اور ہدایت یافتہ ہیں۔ سورہ بقرہ میں ہی 3 پارے کے 2 رکوع میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل، اے ایمان والو جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے کہ جس دن نہ تمہاری خرید و فروخت تمہارے کام آئے گی اور نہ تمہاری دوستی اور تمہاری سفارش تمہارے کام آئے گی۔ جہاں کہیں بھی اللہ رب العزت نے خرچ کرنے کی ترغیب دی وہاں رزق کا تذکرہ فرمایا تو رزق کی نسبت اپنی طرف کی ہے، رزقناہم، ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، یعنی بندے کے دماغ کے کسی خانے میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ یہ جو رزق ہے یہ میری کوئی اپنا ذاتی کمال ہے جس کی وجہ سے میرے پاس ہے، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے دین ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے وہ یہ رزق لے لیا کرتا ہے۔ فرمایا کہ وہ لوگ یہ گمان نہ کریں جو اپنے اس مال میں سے جو اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے ان کو دیا ہے اس میں وہ بخل کر کے اپنے پاس جمع کر کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے حق میں بہتر ہے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بل هو شر لهم، بلکہ یہ ان کے حق میں بہت بدتر ہے۔ سَيُطَبَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ان قریب ان کے گلے میں یہ مال توق بنا کر ڈال دیا جائے گا۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے میں اس کو خرچ نہیں کرتے، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے۔ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، جس دن اس مال کو آگ کے اندر تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا، اس مال کو ایک جسم دیا جائے گا لوہے کی مانند اور پھر اس کو آگ کی بٹی میں ڈالا جائے گا، اور جب یہ خوب لال ہو جائے، جب لوہا صحیح گرم ہو جاتا ہے تو اس کی علامت یہ ہے کہ وہ بالکل لال سرخ ہو جاتا ہے، تو جب وہ لال سرخ ہو جائے گا، گرم ہو جائے گا
यौम युहमा अलैहा फी नारी जहन्नम फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम। तो इसके जरिए से इसके चेहरे को, इसके पीठ को, इसके पहलू को दागा जाएगा। अब लोहा अगर जिस्म के साथ गर्म लोहा लग जाए तो जलन की क्या कैफियत होती है। बसा औकात वो जिस्म उस लोहे के साथ चिमट जाया करता है। फरमाया इसके जरिए से दागा जाएगा और कहा जाएगा हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम, ये है तुम्हारा वो खजाना जो तुमने अपने लिए जमा किया हुआ था। फज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून, अब इस जमा किए हुए खजाने का जायका चखो। तो ये गर्म करके तपा कर इसके जरिए से जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को दागा जाएगा, उस माल को जिस माल के अल्लाह रब्बुल इज्जत के रास्ते में बंदा खर्च नहीं करता। उलमा ने लिखा है कि कंज उस खजाने को कहते हैं जिसमें से मखलूक खुदा का हक अदा न किया जाए। एक आदमी के पास बहुत पैसा है लेकिन वो उसमें से हक अदा करता है, ज़कात अदा करता है, तो वो कंज नहीं है, चाहे वो अरबों रुपए क्यों ना हो जाए। लेकिन वो माल जो निसाब तक पहुंचता है और उस माल में से ज़कात अदा नहीं की जाती, वो कंज है। और ये कंज, ये खजाना, इसको लोहे की शक्ल देकर तपाकर जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को क़यामत के दिन इसके जरिए से दागा जाएगा और कहा जाएगा ये है तुम्हारा वो खजाना जिसको तुमने अपने लिए जमा किया हुआ। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन आताहुल्लाहु मालन मालम युअद्दि ज़कातुहु, वो शख्स जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने माल दिया और उसने अपने माल में से ज़कात अदा न की, मुस्सिल लहू यौमल क़ियामती, तो क़यामत के दिन ये माल एक सांप की शक्ल में इसके सामने ज़ाहिर होगा। ऐसा सांप जिसके सर गंजा होगा, यानी वो सांप जिसमें जहर बहुत ज्यादा होना, तो जहर की वजह से, उसकी सख्ती की वजह से, जहर की वजह से उसके सर के बाल जड़ जाते हैं। फरमाया कि इसके आंखें स्याह में दो स्याह नुक्ते होंगे, ये भी उस सांप की अलामत है जो बहुत ज्यादा जहरीला होता है। दो निशानियां उस सांप की बनाई गई। फरमाया क़यामत के दिन ये माल उस सांप की शक्ल में इसके सामने आएगा जिसका सर गंजा होगा और इसके आंखों के सामने दो स्याह नुक्ते होंगे। फरमाया कि ये सांप इसके गले में तोक बनाकर डाल दिया जाएगा, लपेट दिया जाएगा और फिर ये सांप इसकी बाछों को चीर देगा, डंग मार के इसकी बाछों को चीर देगा और कहेगा अना कंजुका, मैं वो तेरा माल हूं जिसको तू जमा किया करता था। अना मालूका व अना कंजुका, मैं वो तेरा माल हूं, मैं वो तेरा खजाना हूं जिसको तू जमा किया करता था और उसमें से अल्लाह रब्बुल इज्जत का हक अदा नहीं किया करता था। हम कहाँ ये अजाब सह सकते हैं और ये तकलीफें बर्दाश्त कर सकते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अगर हमें माल अता किया है तो उसमें से जो ज़कात है 2.5%, 40वां हिस्सा, 1 लाख रुपए के ऊपर 2500 रुपए। अब जिस आदमी के पास 1 लाख रुपए है उसमें से 2500 रुपए देना उसके लिए कौन सा मुश्किल काम है। तो ये ज़कात अदा करनी चाहिए। एक रवायत है हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की, जिसमें फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मा खालतति सदक़तु मालन क़त्तु इल्ला क़द अहलकता, ये वो माल जिसमें से ज़कात ना दी जाए वो बकिया माल को हिलाक करके रख देता है। और इसकी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस की 2 तशरीहात बयान की हैं। एक अपने उस्ताद की तरफ मंसूब करते हुए अबू हमीदी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ फरमाया कि एक तशरीह इसकी ये है कि आदमी के पास माल है और उसमें से जो ज़कात का हक अदा करना था वो अगर अदा नहीं किया
تو اس مال کے ادا نہ کرنے کی وجہ سے بقیہ مال بھی اللہ پاک ہلاک کر دیں گے، اس کو بھی تباہ کر دیں گے۔ اور دوسری تشریح یہ کی ہے کہ ایک آدمی زکوٰۃ لینے کا حقدار نہیں اور پھر بھی وہ لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرتا ہے، تو اس زکوٰۃ کی وصولی کی وجہ سے اس کے پاس جو پہلے کا مال پڑا ہوا ہے اللہ اس کی وجہ سے اس کو بھی ہلاک کر دے گا۔ لہذا ایک تو مستحق زکوٰۃ کو زکوٰۃ لینی چاہیے، اور دوسرا مال کے اندر سے زکوٰۃ ہر حال میں ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری جو ہے نا وعیدیں بیان کی گئی ہیں زکوٰۃ نہ دینے والوں کے متعلق۔ میں نے تو آپ کو خلاصے نچوڑ کے اوپر قرآن مجید کی 2 آیات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 احادیث مبارکہ بیان کیے ہیں۔ ہم اللہ رب العزت کے عذاب سہنے کی طاقت اور سقت نہیں رکھتے، لہذا اگر اللہ رب العزت نے یہ مال دیا ہے تو اس مال میں سے اللہ رب العزت کا حق ادا کرتے رہنا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ حق ادا کیا جائے جو فرض ہے ہمارے ذمہ، جس کو زکوٰۃ کہتے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ برضا و خوشی کچھ اور بھی کرتے رہنا چاہیے جس کو صدقہ و خیرات کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ رب العزت مال کے اندر برکت فرما دیتے ہیں، یہ مال انسان کی ضروریات کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور جب بندہ اس مال میں سے حق ادا نہیں کرتا نا تو پھر یہ مال ہلاک ہوتے ہوئے پتہ بھی نہیں چلتا، پھر بندہ افسوس کرتا رہتا ہے کہ آج کاش میں اس میں سے اللہ رب العزت کا حق ادا کرتا رہتا تو اصل سرمایہ تو کم از کم ضائع نہیں ہوتا۔ کبھی بیماریوں میں، کبھی ڈکیتی چوری میں، کبھی جو ہے مختلف بلوں کی شکل میں، کسی نہ کسی شکل میں یہ مال بندے کا ضائع ہوتا رہتا ہے اور بندے کو اس کا احساس نہیں ہوتا۔ لہذا اللہ رب العزت نے اگر ہمیں یہ نعمت عطا کی ہے تو اس کا حق یہ ہے کہ جو اللہ رب العزت نے حقوق اس کے متعین کیے ہیں ان کو پورا کیا جائے، تاکہ اللہ رب العزت کی سزا سے اور اللہ کے عتاب سے ہم محفوظ رہ سکیں۔ اللہ پاک اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔